दरवाजा बताओ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था कोई दरवाजा इस्लाम में इस घर में दाखिल होने का कि नहीं था? बोलो, आखिर रसूल के ज़माने में किस दरवाजे से लोग इस्लाम में दाखिल होते थे? या तो तुम ये कहो कि ये चारों दरवाजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोले, नहीं तो ये मिसाल मत दो। ये दरवाजे तो तुमने खोले, हमें वो दरवाजा दिखाओ जो नबी ने खोला था इस इस्लाम में दाखिल होने का, और वो वही था कि मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह की इताअत करे, जो रसूल की इताअत करे, वही कामयाब है। हम उसी दरवाजे की तरफ आपको बुलाते हैं, और यही जन्नती जमात का दरवाज़ा है। जैसा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बयान भी करते हैं, और उनकी बात मानता कौन है? अलबत्ता हलवे माढ़े मलीदे और 11वीं के लिए मानते हैं, बकिया बातों के लिए मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा तू। मदद करना हो तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी या गौसल मदद या फलाने, और जब अमल की बात आए तो कहते नहीं नहीं ये तो हनफी थे, ये तो शाफी थे, ये हमारे मसलक के नहीं थे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा। दो चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जाता हूँ, ये दोनों चीज़ें मजबूती से पकड़े रहोगे, कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, जन्नत में जाओगे सीधे। वो दोनों चीज़ें क्या है? किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। बस। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, हम आपको दावत देते हैं। आज एक अजीब व गरीब फ़ज़ा हमारे मुल्कों के अंदर पैदा हो चुकी है अल्लाह के फजल करम से। नौजवान तबका हर बात पे दलील तलब कर, अल्लाह के फजल से मुफ्तियों की नींदें हराम, मौलवियों की गद्दियाँ चुभने लगी, उनको अल्लाह की कसम बतला रहा हूँ। कत्ल के फतवे सादिर कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, जहाँ कहीं पहुँचते हैं वहाँ लोगों को गुमराह करने के लिए लड़ाई झगड़ा मारपीट करवाते हैं। क्यों? इसलिए कि बातिल पर हैं। वो जानते हैं कि हमारी मसनदें छिन जाएंगी, हमारी रोजी रोटी बर्बाद होगी। जब किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की बात आती है, खलास उनका चेहरा बिगड़ जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, ये दीन अल्लाह का दीन है, ये दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत के साथ पहुंचाया है, और अल्लाह के नबी को भी हुक्म दिया गया कि तुम जो तुम्हारी रब की तरफ से इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारी रब की तरफ से जो उतर रहा है उसकी इत्तिबा करो बस। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, अल्लाह के सिवा किसी और रास्ते की इत्तिबा और पैरवी नहीं करनी है बस। इसलिए ये मनहज है अहलुस सुन्नह वल जमाअह का हमारा, क्या कि यही किताबुल्लाह और सुन्नत, यही जन्नती गिरोह है जिसकी जमानत मासूम ने दी है। उस मासूम नबी के पीछे चलोगे इंशाअल्लाह, उसके झंडे के नीचे जाओगे इंशाअल्लाह। और अगर उम्मत में न कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, बनी आदम में हर एक गलती करने वाला है, और बेहतरीन गलती करने वाला जो है तौबा करने वाला है, जो तौबा करे। हर इमाम ने, और यही मनहज हमारा है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह ने फरमाया जहाँ झगड़ा हो, जहाँ इख्तलाफ हो, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, आओ अल्लाह रसूल फैसला कर दें, बात खत्म। लड़ाई किस बात की? हमें दलील दे दो। कहता है तुम दलील मांग रहे हो, अबे दलील वो मांगता है जो जलील होता है। औज़ु बिल्लाह। क्या कहता है? दलील वो मांगता है, और दलील उसने भी दलील दी, अपने इस कौल की दलील उसने भी दी। कहता है जो जलील होता है वो दलील मांग, अब उस पर वो अपनी दलील देता है कि शैतान को अल्लाह ताला ने कहा आदम का सजदा करो, शैतान ने कहा कि अल्लाह दलील दे, ये तो तूने खलक़तहु मिन नार खलक़तनी मिन तीन, मुझे मिट्टी से बनाया, खलक़तनी मिन नार खलक़तहु मिन तीन, उसे मिट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, अल्लाह तू दलील दे। चुनांचे जब उसने दलील मांगी तो जलील हो गया। इसलिए आज भी अगर किसी बात पर तुम कहो और कोई तुमसे दलील मांगे तो समझ लो ये उसी जलील पार्टी के लोग हैं। अल्लाह की कसम, ये मौलवी की तकरीर है जो मेरे पास मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, किस तरह से आपके कानों को आंखों को बंद कर रहा है वो। यानी हम जो कहें खलास वही हरफ आखिर है, उसी को तस्लीम कर लो। दलील मत मांगो, डरा रहा है, दलील मांगोगे तो इब्लीस की जमात में से हो जाओगे। हमने कहा जालिम, अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ही आसमाउन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह खुद कहता है दलील दो अगर सच्चे में से हो। बताओ अल्लाह किस कैटेगरी में? अल्लाह तो खुद दलील मांग रहा है, लेकिन नहीं। इसलिए मुख्तलिफ रास्तों से गुमराह किया जा रहा है। आप हजरात, हम ये नहीं कहते कि हमारी बात को मानो ना, हमने कभी अपनी तरफ दावत नहीं दी। हमने कहा फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, इख्तलाफ है, झगड़ा है, गुस्सा क्यों करते हो? हम सब कलमा पढ़ने वाले, जन्नत में जाने वाले, जन्नत के दावेदार, जन्नत की तरफ बुलाने, जन्नत के हम जो है क्या कहते हैं मुतमन्नी, आरज़ूमंद, ख्वाहिशमंद है। हमें अल्लाह की कसम
کہتے ہیں، ہم کوئی دعوت غلط دیتے ہیں، اللہ کی قسم آپ ہماری اصلاح کرو، گریبان پکڑ کر کے کہو کہ تم نے یہ بات غلط کہی، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں منانے کے لیے تم پتہ نہیں کون سے کیا کیا لے آتے ہو، کوئی شدہ لاتا ہے، کوئی خانقاہ لاتا ہے، کوئی چبوترا لاتا ہے، کوئی بابا لاتا ہے، کوئی تازیہ لاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا لا کے ہمیں منوا رہے ہیں۔ ہمیں منوانے کے لیے قرآن کریم چاہیے، ہمیں منوانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چاہیے۔ اور ایک بات اور سنو، ہمارا جو اہل السنہ کا جو منہج ہے اور ایک مومن کا جنتی گروہ کی جو پہچان ہے، وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سن لیتی ہے خاموش، اور اس کا منہج اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر کسی کی بات کو فوقیت نہیں دیتی۔ جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات ختم، کوئی اپنے زمانے کا بڑا ہوگا، لیکن سب سے بڑا وہ ہے جسے رب نے بڑا بنایا ہے، امامت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اس کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اس کے پیچھے چلو، اس کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع برباد مت کرو۔ وہ معصوم ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو جنت ملے گی، اور کسی کے پیچھے چلنے سے جنت کی ضمانت ہرگز نہیں۔ نہ ائمہ کرام بیچارے، اللہ ان کے اوپر کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، وہ بیچارے خود اپنے اللہ کی قسم اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑہ کروڑ لعنتیں ہوں، انہوں نے خود بیچاروں نے منع کیا ہے کہ اے لوگو میری تقلید مت کرو، میرا مذہب مت بناؤ، میری بات بھی اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے دیوار پہ مار دو، اللہ رسول کو لے لو۔ پھر بھی ہم مجرم ہیں، پھر بھی ہم خطا کار ہیں، تو جاؤ، ہم ایسا جرم ایک دفعہ نہیں بار بار کریں گے، اور ٹکرائیں گے، اور کوئی بھی سامنے آئے گا ہم مار کھائیں گے، لیکن ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، گالیاں نہیں دیں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، ہم تمہارے لیے ہدایت کی دعا کریں گے، کیونکہ یہی میرے نبی کا منہج رہا ہے۔ مسجدوں سے یہ روکتے ہیں، مسجدوں کو یہ جلاتے ہیں، مسجدوں کو یہ توڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی یہ کرے تو اس کا ہاتھ توڑ دو۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر میرے کانوں نے سنا، باقاعدہ نوجوان آ کے انہوں نے کہا، ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر تو بہت حدیث اور قرآن کی بات کرے گا تو سن لے، آتنکوادی میں پھنسا دیا جائے گا۔ ماں باپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو سنبھالو، یہ بہت تڑک بھڑک کر رہا ہے، توحید سنت کی بات کر رہا ہے، کل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا، اسے آتنکوادی میں ہم نام نوٹ کرا دیں گے۔ اللہ کی قسم، حیدرآباد کی سرزمین ہمارے کتنے نوجوان بچے ہیں جو بیچارے بلا کسی جرم اور خطا کے، صرف ان کا جرم یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی داعی، ان کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے یہ مخبر جا کے پہنچاتے ہیں بے گناہ بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمایا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، توحید اور سنت یہ اہم ہے، اسی کو لازم پکڑو۔ ائمہ رحمہم اللہ یہ ہمارے امام سب ہیں، ہم ان میں بندر بانٹ نہیں کرتے، سب کی عزت کرتے، جن کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہم انہیں اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی جنتی گروہ کی پہچان ہے، اور یہی علامت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت واضح ہے، صاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہلاک اور برباد ہونے والا ہی سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اب چشم پوشی نہ کرو، آنکھیں نہ بند کرو، کھلو، اٹھو۔ دنیا زمانے کی چال چل رہا ہے، 9/11 کے بعد وہ انقلابات آئے، لیکن آج بھی ہم نہ بیدار ہوں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کب بیدار ہوں گے، اور کون سا تھپیڑا اور کون سا تھپڑ ہمیں بیدار کرے گا۔ اٹھو اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ عزت اور رفعت اور سربلندی حاصل ہو، ورنہ نہ کوئی خواجہ بچائے گا، نہ کوئی غوث آئے گا، نہ کوئی قطب آئے گا، نہ کوئی ابدال آئے گا۔ پوج کر مر رہے ہیں، سب پٹ رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ کوئی خواجہ کوئی غوث آ رہا بچانے کے لیے؟ بولو، کوئی نہیں آ رہا، نہ کوئی آئے گا۔ جس کو اللہ نہ بچائے اسے دنیا میں کوئی پناہ دے سکتا، وہی اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ والے بنو، نیک بنو، اولیاء بنو، صالحین میں سے بنو، تاکہ جنت میں جاؤ۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رمضان کے ان خیرات اور برکات اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کمانے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سحر کا وقت ہے، رب سے دعا کرو
کہ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، بدکار ہیں، اور مجرم ہیں، تیرے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرما دے، ہمارے والدین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، زندہ ہیں تو انہیں صحت مند اور تندرستی عطا فرما، اور انہیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اور اللہ ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنا، ہماری بیوی بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری عورتوں کو پردہ کرنے اور عزت و آبرو سے جینے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں اللہ ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور جہاں کہیں بھی مسلمان مائیں بہنیں ہیں اللہ ان کی بھی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کا منہ کالا فرما دے مولا، اور دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما دے مولا، اسلام اور مسلمانوں کی طرف ٹیڑھی آنکھ کرنے والوں کی اللہ ہلاک و برباد فرما دے، اپنا قہر نازل فرما، اور انہیں بھی ہدایت عطا فرما مولا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو یہاں جمع ہیں اور سن رہے ہیں، ہمارے جمع ہونے اکٹھا ہونے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس مجلس کے منعقد کرنے والے مدیر سے لے کر اراکین، متعاونین، دعات، مبلغین، علماء، مشائخ، ہم سب جو بھی حاضر ہیں، سامعین، مستمعین اور مقررین، خطبہ جو بھی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح یہاں اکٹھا ہے اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں اکٹھا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان پیاری اور حسین گھڑیوں میں جو سحر کا وقت ہے اللہ سمائے دنیا پہ نزول فرما کے آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی فقیر جو اپنی فقیری سے کو اپنی غربت سے جو ہے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ اسے امیر بنا دے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم مسکین ہیں، اے اللہ ہم غریب ہیں، اللہ ہمیں دولت مند بنا دے مولا، اور اللہ تعالی ہمیں مال و دولت عطا فرما دے مولا، تاکہ تیری راہ میں زیادہ زیادہ خرچ کریں، ہم بیمار ہمیں شفا عطا فرما دے مولا، ہم محتاج ہماری محتاجی کو دور فرما دے مولا، ہم بے بس اور مجبور ہیں، اے اللہ ہمیں صاحب ہمت اور صاحب عزم اور حوصلہ اور صاحب قوت بنا دے مولا، امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما، یہود و نصارہ اللہ جو امت مسلمہ کے اوپر جینا تنگ کیا اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اے اللہ تبارک تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما مولا، قرآن و سنت کی بالادستی عطا فرما مولا، اے اللہ اس ملک میں رہنے بسنے والے جو بھی مسلمان ہیں سب کو امن و سکون، اور جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ ان سب کو امن و سلامتی عطا فرما مولا، اور اس ملک کو عزت و رفعت عطا فرما مولا، اس ملک کے فرما رواں، اس ملک کے ولاۃ امور اور اس ملک کے منتظمین مملکت سعودی اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہرا بھرا اور سرسبز و شادابی عطا فرما مولا، اس مملکت توحید کو مزید سربلندی عطا فرما مولا، اور مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کی یہاں کے بادشاہ، یہاں کے عمرہ، یہاں کے وزراء سب کو مزید جو ہے دین کی خدمت کرنے کی، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔